ترجمہ یہ ہے اور انہیں سنائیے، ان پہ تلاوت کیجیے، ان کو بتائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر سچائی کے ساتھ، پوری حقانیت کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، پہلے نے جواب دیا کہ تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو مجھ سے ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی طرف سے قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ رب العزت نے اس واقعے کے بیان میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی آپس میں گفتگو کو ذکر کیا۔ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں میں جو اختلاف پیدا ہوا، اس میں زیادتی قابیل کی طرف سے تھی جس نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کا سبب جو قرآن مجید نے بیان کیا اس آیہ مبارکہ میں، وہ یہ تھا کہ دونوں نے اپنی طرف سے نذرانہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے رکھی، تو ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اس وقت قربانی کے قبول کا طریقہ یہ تھا، پہاڑ پہ اس طرح اپنی اپنی چیز چھوڑ دیتے تھے، جس کی قربانی کی قبولیت ہو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ حابیل کی قربانی کو قبول کیا گیا، جس سے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور وہ اپنے بھائی کے قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن حکیم کے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلا انسانی قتل حسد کی بنا پر ہوا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بیان ہوتا ہے کہ اس کا سبب ایک عورت تھی، یہ قرآن مجید میں اس کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں ملتا۔ روایات کے اندر ہے، وہ تفسیری روایات ہیں۔ تورات میں
اور انجیل میں بھی اس کا ذکر نہیں، تفسیر کی روایات میں ملتا ہے۔ بہرحال جو بھی واقعہ ہو، قتل کا جو سبب تھا وہ حسد تھا۔ یہ انتہائی بری چیز ہے۔ حسد کی مذمت میں بہت کچھ بیان کیا گیا۔ میں نے آج تک اس حوالے سے دانشوروں کی، اہل علم کی جتنی باتیں پڑھی ہیں سنی ہیں، ان میں جو مضبوط بات ملتی ہے اور انتہائی پر اثر، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے۔ علامہ زمخشری نے ربیع الابرار میں جو اسلامی معلومات کا انسائیکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس فرمان کو نقل کیا۔ چھوٹا سا جملہ ہے، مختصر سا جملہ ہے، لیکن کیا کمال ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی اور یہ آرزو کرے کہ اس کے پاس گاڑی نہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے مل جائے، بس اس کے پاس نہ رہے۔ حسد زوال نعمت کی تمنا کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں اس کو یہ چیز دی ہے۔ بندے کو بندہ ہو کر، مخلوق کو مخلوق ہو کر کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے مالک کی تقسیم پر اعتراض کرے۔ وہ مالک ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ مالک ہے۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حسد کرنے والا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما یاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ اور قرآن مجید کی آخری سے پہلی سورت، سورہ فلق، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں کچھ چیزوں سے پناہ کا حکم دیا گیا، پناہ لینے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دو کہ اللہ بچائے ان چیزوں سے۔ ان میں سے آخری چیز ہے من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پہ اتر آئے۔ تو حسد میں بندہ کسی بڑے سے بڑے قدم کو اٹھانے سے بھی ہچکچاتا نہیں، گریز نہیں کرتا۔ تو کائنات کے اندر جو پہلا انسانی قتل ہوا اس کی بنا حسد سے ہی
فرقے بنتے ہیں، حسد سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بڑا سبب ان سارے اختلافات کا حسد ہے۔ ایک شاعر کا ایک شعر ہے اور بڑا خوبصورت کلام ہے، ہفتاد و دو طریق حسد کے عدد سے ہیں، علم ابجد کے حساب سے۔ حسد کے عدد 72 ہیں، ہا کے 8 عدد ہیں، سین کے 60 ہیں اور دال کے 4۔ اور جو مسلمانوں میں فرقے بنے ہیں اور بننے ہیں، حدیث میں ان کے بارے میں ہے کہ 72 ہے۔ مشہور ہے کہ 72 فرقوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی۔ مشہور، جو مشہور بات ہے اس کے مطابق یہ شعر ہے۔ حدیث میں بدع و 70 کا لفظ ہے، 70 سے کچھ اوپر، وہ 73 بھی ہو سکتے ہیں اور 7، 70 اور 9، 79 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بدع کا لفظ آیا نا تو 80 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بعض روایات میں 72 کا لفظ ہے، زیادہ تر جو روایات ہیں وہ بدع و 70، 70 سے اوپر۔ لیکن جو مشہور بات ہے کہ 72 فرقے، تو اس بات کو لے کر ابراہیم ذوق ان کا شعر ہے کہ ہفتاد و دو طریق حسد کے عدد سے ہیں۔ ہفتاد کہتے ہیں 70 کو، اور 2 یعنی 72، ہفتاد و 2، 72 کو کہتے ہیں فارسی میں۔ ہفتاد و 2 طریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے ہیں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حسد سے دور رکھا ہے۔ جو حسد سے جس کا سینہ پاک ہو وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ دوسروں کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے۔ تو حسد انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کسی کے ساتھ کوئی نعمت دیکھ کر حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دے دی ہے، یا آپ کے پاس نہیں ہے اور دوسرے کو دے دی گئی ہے، اس میں اس بندے کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو اللہ نے اپنے فضل کے خزانے سے اس کو دیا ہے۔ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل کو چیلنج کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے تعلیمات موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں جو صحابہ اکرام کو تلقین کی، لیکن ان سب دعاؤں میں سے جو سب سے اہم دعا ہے جو قرآن مجید نے بتائی ہے، وہ آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے تھے جو تعوذ پر مشتمل تھیں، جن سے پناہ مانگنے والی شیطان کے شر سے، حاسدین کے شر سے، شریر جنات کے شر سے۔ لیکن جب
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ان 2 صورتوں کا نزول ہو گیا تو اس کے بعد آپ ان کو پڑھتے تھے، ان کو اختیار کر لیا تھا، ان آخری 2 صورتوں کو۔ تو حسد کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور ان پہلا قتل ہوا۔ جب قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کروں گا، تو آگے حابیل کا جواب سنیے۔ حابیل نے فرمایا کیوں میرے قتل پر آمادہ ہو گئے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میری قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور تمہاری کو قبول نہیں کیا، اس میں کیا میرا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین کی ہدیوں کو قبول فرماتا ہے۔ ہدیہ تب قبول ہوتا ہے جب تقوی ہو۔ اس آیہ مبارکہ سے بعض مفسرین نے ایک استدلال کیا ہے، کسی بندے کو یہ معلوم ہو کہ میری کمائی حلال کی نہیں ہے، اور عام طور پر معلوم ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کمائی حلال کی نہیں ہے، اور اس کے پاس جو مال ہے وہ حرام کا ہے، کنفرم ہے اسے، معلوم بھی ہے کہ یہ میرا حلال کا پیسہ نہیں ہے، حرام کا پیسہ ہے، اور وہ ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فقہاء کے اس فتوے کو اس معنی میں لیا جائے تعویل کے ساتھ کہ وہ کافروں والا کام کرتا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں حرام چیز دے رہا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں تو جو تحفہ اور ہدیہ صدقہ اپنی راہ میں دی ہوئی چیز وہ قبول کرتا ہوں جو متقین کریں۔ حرام کمانے والا جب متقی نہیں ہے اور پھر وہ حرام کی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں صدقے کے طور پر پیش کرتا ہے، تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے، تو انتہائی یہ شرم کی بات ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ اس لیے حدیث مبارکہ پہلے بھی میں نے بیان کی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالی حرام مال کی کمائی سے صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو حرام مال کمانے والے ہوں کہ وہ نیکی کے کام میں خرچ کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بعض مقامات پر ایک خاص حفاظت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، پھر اس نے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اب پریشان ہو گیا کہ اب اس کو دفن کیسے کریں، اب اس کو کدھر لے کر جائے۔ اس سے پہلے تو کوئی انسان کسی پر موت آئی ہی نہیں تھی، پہلا بندہ جو انسان دنیا میں جس پر موت آئی وہ تو قتل ہوا، پہلے کوئی تاریخ موجود نہیں تھی، مثال موجود نہیں تھی۔ اب قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاتا پھر رہا تھا، قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا۔ کوریدنے کو بحث کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے جب بندے آپس میں بیٹھ کے کوئی بات کریں اور کسی طے تک پہنچنا چاہیں تو اس کو بحث کہتے ہیں، ہمارے اردو میں بحث کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ بحث ہے۔ جیسے لفظ بحر ہے تو ہمارے اردو والے بحر کہتے ہیں سمندر کو، یہ بحر ہوتا ہے، اصل لفظ بحر ہے۔ تو
تو بحث، یبحث فی الارض، بحث یبحث، زمین کو کریدتا ہوا، زمین کو کھودتا ہوا اپنے پنجوں کے ساتھ ایک کوا آیا، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ قابیل کو یہ بتائے اور سمجھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، قابیل نے کہا ہائے مجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا جتنا ایک کوا کرتا ہے، میں تو وہ کام کرنے سے بھی رہ گیا جو کوا کرتا ہے، کہ وہ دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس نے زمین میں تھوڑا سا کھڈا بنا کر دفنا دیا۔ اس طرح ایک کوے کے ذریعے یہ سکھایا گیا کہ انسان کس طرح دوسرے انسان کو دفن کرے، دفن کا طریقہ بتایا گیا۔ ہمارے عربی کے لٹریچر میں ایک شعر آتا ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم طریق الحالکین، اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم طریق الحالکین، کوا جب کسی قوم کا رہنما بن جائے تو وہ ان کو ہلاکت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ جب نااہل لیڈر مسلمانوں کو مل جائیں یا کسی بھی قوم کو مل جائیں، جس طرح ہمارے ہاں چل رہا ہے، جب نااہل حکمران جو کتاب و سنت کے معیار پر اسلام کے اور قوم کے خیر خواہ نہ ہوں تو وہ نااہل ہی ہوں گے۔ تو نااہل حکمرانوں کے بارے میں، نااہل رہنماؤں کے بارے میں، نالائق لیڈروں کے بارے میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔ عربی کا شعر ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم طریق الحالکین۔ اب یہ مشہور ہے اور علماء بھی پڑھتے ہیں۔ 1995 کی بات ہے، میں جب مدرسہ میں پڑھتا تھا تو پہلی مرتبہ میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے یہ شعر اچھا لگا، اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم طریق الحالکین، جب کوا کسی قوم کا رہنما بن جائے تو ان کو ہلاکت کے راستے میں ڈالے گا، ہلاکت کا راستہ دکھائے گا۔ تو میں اپنے حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوا، میں نے یہ شعر پڑھ دیا تو فرمایا اب دوبارہ یہ آپ نہیں پڑھنا، قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے۔ کوے نے ہلاکت کا راستہ نہیں بتایا تھا، اس نے ہلاک شدہ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ تو یہ جس تناظر میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے اور کوے کی مذمت کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا قرآن مجید کو اس کے خلاف تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق تو اس نے ایک اچھی چیز بتائی، ہلاکت کا راستہ نہیں بتایا، بلکہ ایک لاش کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ کوئی ہلاکت کا راستہ نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، اس نے تو ایک اچھی چیز بتائی۔ ایک غلط کام جو ہو چکا تھا قابیل سے، اور وہ لاش کو دفن کرنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، تو اللہ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے کوے کو بھیجا کہ یہ بتائے اس کو کیف یواری سوءۃ اخی، اور اللہ کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا اس کوے کو کہ وہ ان کو راستہ بتائے، کہ کس طرح طریقہ بتائے کہ کس طرح بھائی کو دفنایا جائے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ ہمارے حضرت کا کس طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، کہ اس شعر کو لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر، اور عام طور پر یہ پڑھایا جاتا ہے بعض اوقات کسی چیز کی مثال دینے کے لیے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح یہ بتا دیا کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا اس کی بنیاد ایک حسد تھا۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ،
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جو یہ الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. یہ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں یہ آیہ مبارکہ لکھی ہوتی ہے. جس نے ایک انسانی جان کو بچایا گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک انسانی جان کو قتل کر دیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اس کی تفسیر میں دو تین اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور پھر اس پر اہل علم کی تحقیقات پیش کریں گے کہ ایک بندے کو قتل کرنے والا سارے انسانوں کو قتل کرنے والا کیسے ہو جاتا ہے، اور ایک بندے کی جان بچانے والا سارے انسانوں کی جان بچانے والا کیسے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی.